بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدہ ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شہد اور میٹھی چیز کو پسند فرمایا کرتے، اور میٹھی چیز کوئی بھی ہو سکتی ہے۔ ہمارے علاقوں میں جتنی اقسام کے حلوے بنتے ہیں وہ سب میٹھی چیز میں شامل ہیں، جتنی اقسام کی مٹھائیاں بنتی ہیں وہ سب بھی حلوے کے اندر شامل ہیں، کیونکہ عربی زبان میں حلوہ کا لفظ جو ہے یہ میٹھی چیز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اس بات کو انہوں نے نوٹ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جب کوئی میٹھی چیز رکھی جاتی، پیش کی جاتی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اسے چاہت کے ساتھ تناول فرماتے، رغبت کے ساتھ تناول فرماتے، تو جس سے صحابہ کرام اور خصوصاً ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ بات بیان فرمائی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اسے پسند فرماتے تھے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پسند کو اپنانا یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا بہترین عمل ہے۔ وہ حدیث پاک بیان کی تھی کچھ عرصہ پہلے، آپ سماعت فرما سکتے ہیں اسی چینل پر، کہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام ایک دعوت کے موقع پر جہاں گوشت کے ساتھ کدو بھی بنائے گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پیالے میں سے کدو شریف تلاش کر کر کے تناول فرما رہے ہیں، یعنی کدو حضور علیہ الصلوۃ والسلام رغبت کے ساتھ یا چاہت کے ساتھ ان کو کھا رہے ہیں، ان کو پسند فرما رہے ہیں۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس دن سے کدو میری بھی مرغوب غذا ہو گئی، اب میں بھی وہ پسند کرنے لگا، میں بھی انہیں محبت اور چاہت کے ساتھ اور رغبت کے ساتھ انہیں کھانے لگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پسند کو اپنانا یا اپنی پسند بنانا یہ بھی اچھا عمل ہے اور صحابہ کرام کی بڑی بہترین سنت ہے۔ اور شہد کا استعمال کرنا یا میٹھی اشیاء کا استعمال کرنا اگر اس نیت سے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں پسند فرمایا تو پھر یہ عین ثواب بھی ہے۔ اور جیسا کہ ذکر کیا ابھی کہ محبت نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا تقاضا بھی یہی ہے کہ جو چیز رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پسند فرمائی ہم بھی اسے اپنی پسند بنا لیں۔ اب یہاں ایک بات جو کہ غور طلب ہے، اور وہ یہ کہ اکثر علماء میٹھے سے بڑی محبت کرتے ہیں اور میٹھا بڑی شوق سے کھاتے ہیں، تو بالیقین ان کو تو اس کا اجر بھی ملے گا، ثواب بھی ملے گا، کیونکہ وہ میٹھی اشیاء کو اگر پسند کرتے ہیں اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے، تو اس پر تو بالیقین ان کو نیکیاں ملیں گی۔ لیکن جو غور طلب بات ہے وہ یہ ہے کہ ان لوگوں کا کیا ہوگا جو علماء دوستوں کا مذاق اڑاتے ہیں اس بات پر کہ مولوی حلوہ خور ہیں یا وغیرہ وغیرہ، یا مختلف قسم کے جملے بنا رکھے ہیں کہ جہاں میٹھا ہوگا وہیں مولوی ہوگا۔ تو مولوی کی جو پسند ہے، عالم کی جو پسند ہے، وہ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پسند کے عین مطابق ہے۔ تو اب اس پسند کا مذاق اڑانا کیا
یہ اچھا عمل ہے یا نہیں، یہ ان لوگوں کو غور کرنا چاہیے۔ اور یہ میں اس لیے گزارش کر رہا ہوں کہ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے بیان فرمایا کہ کدو حضور علیہ السلام نے پسند فرمائے تو میں نے بھی ان کو اپنی پسند بنا لیا۔ اب ایک موقع پر حضرت امام یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ایک بڑی معروف شخصیت ہیں، کسی تعارف کی محتاج نہیں، تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سامنے ذکر ہوا اسی حدیث پاک کا کہ جس میں حضور نبی رحمت علیہ السلام کی پسند کدو شریف کا ذکر کیا گیا۔ تو اس پر ایک شخص وہاں کہنے لگا کہ حضور کو یہ پسند تھے، مجھے تو یہ پسند نہیں ہے، کہ حضور کو کدو پسند تھے، مجھے تو یہ پسند نہیں ہے۔ اب اس کا انداز ایسا تھا کہ امام ابو یوسف فرمانے لگے کہ اس بندے کی تلوار لا کر کے اس کی گردن اتار دی جائے۔ یعنی یہ ایک تنبیہانہ جملہ تھا، یہ ایک قسم کی اس کو وارننگ تھی کہ وہ دوبارہ ایسا جملہ نہ کہے، کہ حضور نبی رحمت علیہ السلام کی پسند کا جب ذکر ہو رہا ہے تو ایک شخص اپنی پسند کو سامنے لاتے ہوئے پھر اس کو حقارت ظاہر کر رہا ہے کہ اس کو پسند کیا جا رہا ہے اس چیز کو۔ تو امام ابو یوسف نے اس پہ بڑا سخت جملہ ارشاد فرمایا اس کو تنبیہ کرنے کے لیے۔ تو جس طرح حقارت کے ساتھ حضور علیہ السلام کی پسند کو ٹھکرایا جائے، تو اسی طرح طنز یا مزاح کا نشانہ اگر حضور علیہ السلام کی پسند کو بنا لیا جائے تو یہ بھی یقیناً بے ادبی کے اندر شامل ہوگا۔ بلکہ آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ علماء دوستوں کا مزاح نہ بنائیں، بلکہ آپ بھی اپنی پسند کے اندر میٹھی چیز شامل کریں۔ ہاں، اتنا خیال کیجئے گا کہ کہیں آپ کو شوگر کا مرض نہ ہو۔ اگر شوگر کا مرض ہے تو پھر ڈاکٹروں کی ہدایات پر عمل کرنا یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ اپنی صحت کا خیال رکھنا یہ بھی نبوی سنتوں کے اندر شامل ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں جو سراسر تعلق رکھتی ہیں سنت نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، لیکن جہالت کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ ان چیزوں کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، ان باتوں کا مذاق بنا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ایسی باتوں سے محفوظ فرمائے۔ اور شہد کے دیگر بڑے فوائد ہیں طبی حوالے سے۔ شہد بہت ساری بیماریوں کے لیے دوا کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے، تو آپ اس کا بھی استعمال کریں، میٹھی چیزوں کا بھی استعمال کریں۔ اور پھر اگر نیت اس کے اندر یہ آ جائے کہ چونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پسند تھیں تو میں بھی ان کو اپنی پسند بنا رہا ہوں، تو پھر بالیقین اس پہ آپ کو ثواب بھی ملے گا، نیکیاں بھی ملیں گی۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پسند کو اپنایا جائے تو پھر بالیقین رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم راضی ہوتے ہیں۔ تو یہ پسند اپنانے میں میرا خیال میں کسی کا کچھ نہیں جاتا۔ ہاں، جو شوگر کے مریض ہیں ان کو خیال رکھنا چاہیے، اور اللہ رب العزت ان چیزوں کے جتنے فوائد ہیں وہ ہمیں حاصل کرنے کی اور ان سے لطف اندوز ہونے کی اللہ میں توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر اس نیت کو جب ہم شامل کر لیتے ہیں کہ یہ حضور کی پسند تھی تو پھر یہ ثواب بھی بن جاتا ہے۔ آخر میں پھر ایک دفعہ حدیث پاک دہراتے ہیں کہ حضرت ام المومنین اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم شہد اور میٹھی چیز کو پسند فرمایا کرتے تھے۔ تو اسی کے تحت لوگوں نے اس بات کا ذکر کیا، علماء نے، فقہا نے، کہ اس نیت سے میٹھی چیز اور شہد کا استعمال کرنا یہ عین ثواب ہے۔ اللہ رب العزت ہمارا حامی و ناصر ہو، ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، زیادہ سے زیادہ حضور نبی رحمت علیہ السلام کی سنتیں اپنانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔